اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون یستنبئونک احق هو قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون ویحیی ویمیت والیہ ترجعون یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ یونس کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کی کچھ آیات ہیں جو 50 تا 58 آیات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورہ یونس ایک مکی سورہ ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کے سامنے بات آئی ہے۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 7-8 سال دعوت دیتے ہوئے گزر چکے ہیں۔ لوگوں کا ریئیکشن ہے اس کو بجائے ماننے کے وہ لوگ جو ہیں مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں، ہر دھرمی پر وہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ لہذا کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے، لہذا اعتراضات کر رہے ہیں۔
سوالات کر رہے ہیں، بہت سے ایسے بیوقوفی کے احمقانہ سوال بھی کرتے ہیں جس کا وہ جواب نہیں چاہتے مگر سوال کر رہے ہیں، سوال برائے سوال کر رہے ہیں، سوال برائے جواب نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں بات آئی ہے کہ اس سورہ کا انداز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالوں کا جواب دے دیا، کچھ کا جواب نہیں دیا۔ جو ایسے سوال تھے جن کے جواب کی ضرورت ان کو بھی نہیں تھی، کا جواب نہیں دیا گیا۔ کچھ ایسے سوال تھے جو سادہ لوگ جو تھے وہ حقیقت میں ان کے دلوں میں ایک وسوسہ آیا تھا، وہ جواب چاہتے تھے، ان کو جواب ضرور دیا گیا۔ یہ ہے بات قرآن کی، اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال برائے سوال بھی ہم سے بھی کریں گے تو ہمیں بھی اس طرف اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے جواب نہیں چاہتے ہیں، لہذا ہم بھی اپنی بات اس طریقے سے کہہ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سمجھ لو، ہم نے بات کہہ دی، جواب دینے کی ضرورت تھی وہ ہم دے چکے، یعنی ہم نے بھی گول مول انداز میں بات کر دی۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جواب ہم سے چاہتے بھی نہیں، تو یہ ایک رہنمائی اس کے اندر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے ان سنجیدہ سوالوں کا جواب ضرور دیتا ہے، اور اس نے جواب دیے ہیں۔ اس میں 3 قسم کے سوال تو اس قسم کے تھے جس کو عقیدے کے سوال کہتے ہیں ہم لوگ، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی اللہ کی ذات میں ان کو اس بات پر شک ہوتا تھا کہ صرف اللہ اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہے، یا اس کے کچھ چہیتے بھی ہیں، تصرفات کا اختیار ان کو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایک سوال تھا، اور مشرکین ہر زمانے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے چہیتوں کو کچھ ضرور اختیار دے دیتا ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں، یا یہ ہے لوگوں کا خیال کہ وہ اس نے بنا تو دی کائنات لیکن اب آج وہ آرام کر رہا ہے، وہ 7واں دن ہے، 6 دن میں بنا دی، بائبل کے لحاظ سے 7ویں دن آرام کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کے خیالات اللہ کے تعلق سے، وجود کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے ہر زمانے میں رہے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ دوسرا سوال یہ کہ جو پیش کر رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں شک ان کو پیدا ہو گیا تھا کہ آپ بندے ہیں، بشر ہیں، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہماری سمجھ بات میں نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں، تو رسول تو بشر نہیں ہو سکتا، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آج جو کہتے ہیں آج اس کا الٹا ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ آپ بشر ہیں تو رسول نہیں ہو سکتے، اور اب ایسا کہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ رسول تھے تو بشر نہیں ہو سکتے۔ سمجھے دونوں میں ذرا سا فرق ہے، بس آگے اور پیچھے کا فرق ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ رسول ہیں، اگر نہیں آپ اب بشر ہیں تو رسول نہیں ہو سکتے، اور آج ہم مان لیتے ہیں مسلمان ہیں کیونکہ کہ رسول تو تھے حضور نبی اکرم، تو بشر نہیں ہو سکتے حضور نبی اکرم۔ تو یہ رسالت کے تعلق سے سوال ہوتا ہے اور رہا ہے۔ اور تیسرا آخرت کے تعلق سے سوال رہا، اور اس میں سب سے زیادہ شک لوگوں کا تھا کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے کہ ہم مٹی میں رل مل گئے، سب کچھ بالکل اب دوبارہ سے کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ یہ بالکل اس قسم کی ہڈیاں، دو سیدھا ہڈیاں، یہ دوبارہ سے کیسے ہو جائیں گی؟ یہ انگلیاں پور دوبارہ کیسے بن جائیں گی؟ یعنی عجیب سی بات ان کی نظر میں تھی، حالانکہ جس رب نے سب کچھ بنایا تھا، یہ ایک احمقانہ ہی سوال تھا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا۔ لیکن بہت بار قرآن پاک میں اس پر، یعنی اس سوال پر خاص طور سے لیا گیا ہے سوال کو، یہ کہا ہے کہ نہیں وہ پورے کو تمہارے تو اکٹھا کر دے گا۔ 3 سوال تو یہ تھے۔ اب 3 سوالوں میں حضور نبی اکرم کو صادق امین تو وہ کہتے تھے، اس میں تو دو رائے نہیں تھی۔ اب کیا کریں؟ تو جو حضور کلام پیش کر رہے تھے اس میں کیڑے نکالتے تھے، یہ چیز تھی۔ رسالت میں ایسے تو کیڑا نہیں نکالتے تھے کیونکہ صادق اور امین تھے آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا ان کو۔ تو پھر کیا کہتے تھے؟ تو آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام، یہ بات تھی۔ اب اگر ایسے بات نہیں مانی جاتی تھی تو پھر دوسرے انداز سے کہتے تھے جو اس سورے میں ہے، جس کا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ائت بقرآن، لے آؤ قرآن کو، اس کے علاوہ ہے قرآن کوئی اور، یا اس کو تبدیل کر دو۔ یعنی قرآن جیسی کتاب ہے تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو دوسرا قرآن لے آؤ، دوسرا قرآن لے آؤ، یا تبدیل کر دو اس کو۔ یعنی قرآن ہی اگر کہہ رہا ہو کہ نہیں قرآن تو ہے تو کیا تبدیل کر دو، جیسے ہماری ومس ہیں، ہمارا خیال ہے، جیسے ہماری خواہشات ہیں کہ خود کچھ چہیتے لوگ ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو ہماری ومس ہیں، ایسے یہ سوالات تھے۔ آج 9 آیتیں ہیں تو 9 آیات پر تو
پوری طریقے سے کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہوگا، وقت کم ہے. میں 2 باتوں پر آج توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہوں گا. ایک آیت یہ ہے، ترجمہ تو آپ نے سن ہی لیا، لیکن ایک آیت یہ ہے، اس پہ بہت پیاری سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے فرمایا کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. بڑا زور ہے بات میں، اتنا زور ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. عربی زبان کے لحاظ سے اس میں اتنا زور ہے، اور توبیخ بھی ہے اس کے اندر. تو توبیخ کہتے ہیں پھٹکار کو. تو فرمایا کہ دیکھیے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا سچ ہے جو حضور نبی اکرم پیش کر رہے ہیں باتیں؟ یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ تو فرمایا قل ای و ربی، فرمایا کہ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. یہ وربی جو ہے لفظ و ربی، وا جب آتا ہے تو قسم کے لیے ہے، وا قسمیہ ہے. یہ وا ایک حالیہ ہوتا ہے، وا عطفیہ ہوتا ہے. وا بہت سے ہوتے ہیں عربی میں، نہیں وا عطفیہ اور حالیہ تو درآ حالیہ کے معنی ہوتے ہیں اس کے، اور عطفیہ میں جوڑ کسی ایک چیز کو دوسرے سے جوڑا جاتا ہے. لیکن یہ وا جو ہے قسمیہ ہے. قسمیہ اس میں بے پر زیر ہے، ورنہ ربو کا ہوتا، وہ ربو کا ہوتا تو وہ عطفیہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ کے. اور یا ربا کا ہوتا تو ربا کا اور ربو کا میں تو وا جو ہوگا صدا یہ آپ کا عطفیہ ہوگا یا حالیہ ہوگا. لیکن ربی کا میں جب آئے گا، بی کے ساتھ بی پہ زیر جب آ جائے گا تو قسمیہ ہوتا. تو قرآن میں 5 جگہ قسم ہے اللہ کی، جہاں تک میں نے سوچا غور کیا. کچھ اور اگر مل گیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کبھی. آج تک جو میں نے جو پڑھا، کچھ سوچا ہے قرآن پاک میں دیکھا، تو 3 جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ربی کہا ہے، و ربی کر کے کہا ہے. ایک تو یہ سورہ یونس میں یہ آیت ہے، آپ نے پڑھی لی، قل ای و ربی. 2 جگہ اور ہے، ایک سورہ تغابن میں ہے، بلا و ربی لتبعثن، وہاں پر ہے. اور ایک جگہ سورہ سبا میں ہے، بلا و ربی، وہاں پر یہ. تو 3 جگہ و ربی ہے، اور تینوں جگہ قیامت کا ہی ذکر ہے. اور قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کو مستحکم کر رہا ہے کہ میرے رب، حضور کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے میرے رب کی قسم. ربی میرے رب کی قسم، و ربی میرے رب کی قسم. یعنی حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے رب کی قسم ایسے ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہوگا. قیامت آئے گی، ضرور آئے گی. تو 3 جگہ تو و ربی ہے. اور جی ہاں، بلا و ربی، یہاں ای و ربی، بلا کے معنی بلکہ، بلا معنی بلکہ، یہاں البتہ ہے اس کے معنی میں. اس جگہ پر ای میں اس کے معنی البتہ نہیں، مولانا نے کیا نہیں ترجمہ اس کا. ای مطلب البتہ، یعنی جیسے آدمی جوڑتا ہے اس کو، بلا کا مطلب ہوتا ہے بلکہ. تو ربی و ربی ہے، بلا و ربی ہے جیسے آپ نے بتایا، یاد دلایا. اب 2 جگہ پر ربی کا ہے. ایک سورہ نساء میں ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون حتی، خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں. وہاں حضور کے لیے ہے. آپ نے غور کیا؟ ربی میں ہر بار قیامت کا تعلق ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس پر امام ابن کثیر نے یہی کہا ہے کہ ربی یہاں پر جو ہے آخرت کے ہی طرف لے جا رہا ہے، حالانکہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. یہ مفسرین تھے ایسے غور کرتے تھے. میں اس لیے آپ کو طرف لے جا رہا ہوں کہ مفسرین، ہمارا امام ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ربی کے اور معنی بھی ہو سکتے تھے. یعنی کس طرف توجہ؟ ان کا اس سے پہلے سبا میں اور تغابن میں دونوں جگہ صرف اور صرف لتبعثن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. اس کا لفظ اس کے بعد قیامت اور آخرت کا تعلق ہے، تو اس میں یہاں پر بھی آخرت ہی کا تعلق ہونا چاہیے، حالانکہ اس میں اور بھی گنجائش تھی. اسے تفسیر کہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. ہاں، فلا وربک یہ ہوئی اس آیت، سورہ نساء کی آیت، 69ویں آیت ہے وہ. اور ایک سورہ ہجر میں ہے، فوربک ہے وہاں پر، فوربک، فا مانے تو، وربک پھر وہی آ گیا. تو 2 جگہ آپ کے رب کی قسم کہا ہے، آپ کے رب کی قسم.
اور 3 جگہ یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ التفات کا پہلو ہے، التفات کا پہلو ہے سب قسموں میں. جو ربی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ربی کا جب کہہ رہا ہے تو التفات تو سب میں ہی تھا. حضور کے ذریعے سے بات کہلائی جا رہی ہے، لیکن ایک جگہ ربی کا کہا ہے تو حضور سے براہ راست التفات ہے اس کے اندر. اور یہاں پر بھی ربی کہا ہے کہ آپ کہہ دیے قل ای و ربی. تو عرض یہ کرنا تھی مجھے، وہاں مطلب بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ وہاں پر تو یہ کہ حضور نبی اکرم کو کہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی اکرم آپ کو یہ حکم نہ بنا لیں ان جھگڑوں کے معاملے میں جو جھگڑے ہیں آپس میں ان کے، اس میں فیصلہ کرنے والا آپ کو بنا لیں، اور کوئی دل میں تنگی نہ پائیں. یہ بھی کہا ہے تنگی پھر نہ پائیں تب مومن ہوں گے، ورنہ مومن نہیں ہو سکتے. اور دوسری جگہ پر سب جگہ چاروں جگہ پر باقی چاروں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کے تعلق سے ہی بات پر قسم کھائی ہے. ایک تو بات یہ کہنی تھی. اب آگے بڑھ رہا ہوں، ایک اور بات ہے جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اور بہت ہی پیاری آیت ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد یقیناً جاءتکم تمہاری طرف آ گئی ہے موعظۃ نصیحت. اے لوگو تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے. پہلی بات تمہارے رب کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور اور تمہارے سینوں میں جو امراض ہیں ان کی شفا آ گئی ہے. تو پہلی بات بتائی کیا آ گئی ہے؟ موعظہ آ گئی ہے. دوسری بات کہی شفا آ گئی ہے. تیسری بات کہی ہدن ہدایت آ گئی ہے. چوتھی بات کہی رحمتن رحمت آ گئی ہے. قرآن پاک کی عظمت کا تصور دلایا گیا ہے. اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کتنا عظیم ہے اس کا تصور دلایا ہے. پہلی عظمت کا تصور یہ دلایا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے موعظہ ہے، اور دوسری بات فرمائی ہے کہ یہ شفا ہے. موعظہ اور شفا دونوں نگیٹو پرسپیکٹیو میں بولے جاتے ہیں. اب آپ یہ بھی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. نگیٹو کا مطلب یہ ہے موعظہ کب کی جاتی ہے، نصیحت کب کی جاتی ہے؟ کسی کے اندر کوئی کمی جب ہم دیکھتے ہیں. کسی کو نصیحت کب کرتے ہیں ہم؟ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. کسی کمی میں ہم اس کو نصیحت کرتے ہیں. اب دیکھیے ہم نصیحت کرتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمی ظاہری ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظاہری کمی پر ہم ٹوکیں گے، ہمیں کیا پتا اس کی باطنی کمزوری کیا کیا ہے. کیوں صاحب؟ تو جب ہم کسی کے ظاہر میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو ٹوک دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اس کی. اس کا نام موعظہ ہے. کسی کی باطنی کمزوری پر کوئی اور ٹوکے گا، وہ رب کریم بتائے گا، وہ شفا ہے. دو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ دونوں نگیٹو چیزیں ہیں، یعنی دونوں کمیاں ہیں، کوئی خامیاں ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں، کوئی بیماریاں ہیں. ان بیماریاں، کمزوریاں، خامیاں، ان پر کوئی بھی اصلاح کی جائے تو 2 جگہ پر اصلاح ہوتی ہے. ایک ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک باطن کی اصلاح ہوتی ہے. ظاہر کی اصلاح موعظہ کہلاتی ہے. لوگ ذکر سمجھتے ہیں، ذکر الگ چیز ہوتا ہے. آپ کو سنا ہوگا ذکر کے معنی نصیحت سمجھتے ہیں لوگ. ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہوتے ہیں عربی میں. ذکر کے معنی نصیحت نہیں ہوتے، اس کے مجازی معنی ہے نصیحت. اس کے ذکر کے معنی یاد دہانی، یعنی ان حقیقتوں کی یاد دہانی جو ہمارے دل میں، ہماری فطرت میں یعنی ودیت ہیں. خیر وہ بات الگ ہو جائے گی، ذکر کی بات تھی. موعظہ ایک الگ. واعظ جو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، وہ واعظ جو اب نہیں ہوتے ہمارے یہاں ہندوستان میں، ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں واعظ ہوا کرتے تھے. آپ لوگوں نے بھی جو عمر والے ہیں سب جانتے ہیں، واعظ تھا ان کا، فلاں حضرت کا واعظ تھا. حقیقت یہ ہے کہ واعظ ہوتی ہی ایک الگ چیز ہے. کاش تقریر نہ ہو، واعظ ہی ہو تو کیا کہنے. آج بھی واعظ ہی ہو تو کیا کہنے، کیونکہ واعظ ایک الگ چیز ہوتی ہے صاحب. تقریر بقریر میں کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ آدمی وہ خلق سے اوپر ہی اوپر کا بات کہتا ہے، دل سے نہیں کہتا. تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز بتائی قرآن پاک کو کہ یہ ظاہر میں جو گندگیاں ہو سکتی ہیں انسان کے اندر، جو عیب ہو سکتے ہیں، جو نقائص ہو سکتے ہیں، جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ان سب کو دور کرنے کا، اصلاح کرنے کا ایک سامان اللہ نے بھیج دیا ہے. انسان خود دیکھے، پڑھے
اور اپنی اصلاح کر لے. میں دیکھوں تو بھی اصلاح کر دوں کیونکہ ظاہر میں ہے، میں آپ کی، آپ مجھ میری، ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر دیں. اسی کا نام واز ہے. میں نے یہ تو عرض کیا اسی کا نام تو واز ہے. کوئی واز کہہ دے اور ایک انڈائریکٹلی بولے، یہ نہیں کہا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، بلکہ ہوتا ہی ہے اس انداز سے بات کہتا ہے، کہا ہی ایسے جاتا ہے کہ بھائی آج کل کچھ لوگوں میں یہ خامی کمزوری بہت بڑھ گئی ہے، لوگ اس پہ توجہ دیں اپنی. یہ چیز ہونی چاہیے. توجہ دلاتے ہیں وہ لوگ کہ ان چیزوں کو توجہ ہونی چاہیے ہماری، کہ آج کل ذرا یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے بھائی، اس چیز کو آپ جو ہیں دور کر لیجیے. دوسری چیز میں نے عرض جیسے کیا، شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو روگ ہیں، دلوں میں روگ جو ہیں وہ دو قسم کے بڑے روگ ہوتے ہیں. ایک تو اعتقادی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں. اعتقادی بھی دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اخلاقی بھی دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اعتقادی میں آپ شرک و کفر کو ایک ہی مان لیں ورنہ تین ہو جائیں گے. چلیے تین ہو جائیں گے، شرک اور کفر اور نفاق. شرک، کفر اور نفاق تین قسم کے اعتقاد کی بیماریاں ہیں. قرآن پاک ان تینوں بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بتاتا ہے کفر کسے کہتے ہیں، بتاتا ہے شرک کیا ہے، بتاتا ہے نفاق کیا ہے، بہت واضح طور سے بتاتا ہے قرآن. اور ایک ہیں اخلاقی بیماریاں. اخلاقی بیماریوں کی لمبی لسٹ ہے، لیکن وہ بیماریاں جو دل میں رہتی ہیں، حسد اور کینہ. غصہ بیماری نہیں ہے، یاد رکھیے، غصہ تو ایک انسان کی جبلت ہے. آپ فرق کیجئے دونوں میں. غصہ تو ضروری ہے، غصہ ہی نہیں آئے گا تو کام نہیں ہوگا، لیکن کینہ بہت بری چیز ہے. یا ہمارے شاید کسی شاعر نے کہا بھی ہے، لیکن شدید ہے کینہ رکھنا، غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر. اکبر نے کہا ہے غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، لیکن ہے شدید ہے کینہ رکھنا. تو کینہ رکھنا بہت برا عیب ہے، یہ اکبر الہ آبادی نے کہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو بیماریاں خاص طور سے، اس میں بھی اور بیماریاں، حسد کے ساتھ اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، کینہ اور بغض. بغض، حسد، کینہ، یہ تین، اور تین وہ ہیں. تو گویا تین وہ بیماریاں اور تین وہ بیماریاں باطن کی ہیں. 6 بیماریاں باطن، اور بھی بیماریاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مگر یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں. اللہ رب کریم نے اپنے کرم سے قرآن پاک کے ذریعے حسد و کینہ جیسی بیماریوں کا ازالہ بھی کیا ہے، بتایا ہے کہ بھائی یہ مت کرو. یہودیوں کے اندر یہی تو مرض تھا، حسد کرتے تھے، وہ بہت بڑا حسد. بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بنی اسماعیل اور یعنی حضور نبی اکرم بنی اسماعیل میں تھے اور وہ بنی اسرائیل اپنے کو کہتے تھے. صرف اس بنا پر حسد تھا ان کو کہ ایسا کیسے ہو گیا. تو بھائی بھائی کے درمیان میں حسد ہو جائے تو اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے. دو باتیں بتائیں، آپ غور کیجئے. اور پھر دو باتیں اور رہ گئیں، وہ ہدن و رحمتن. تو دو میں نے بتایا کہ منفی نوعیت کی تھی، نیگیٹو چیزوں کو وہ کرنا، پیوریفائی کرنا، دور کرنا تھا، اور دو پازیٹیو چیزوں کو ڈیولپ کرنا تھا. ایک ہے اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہدن، گائیڈنس. قرآن پاک میں گائیڈنس تو ہے ہی، آپ تو جانتے ہیں، قرآن پاک کی ہی تو ساری یعنی کوالٹیز اور صاف ذکر کیے جا رہے ہیں کہ قرآن ایسا ہے. قد جاءتکم موعظۃ، آ گیا ہے تمہاری طرف یہ. اس میں بتایا کہ ہدن ہے یہ، اور ہے ہی ہدن، ہدن للمتقین، بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے. ہدن للناس، بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے. قرآن پاک میں ہدن للناس، ہدن للمتقین تو قرآن کو کہا ہی گیا ہے. تو یہ تو ہدن ہے ہی، یہ تو ہدایت ہے ہی، یہ تو گائیڈنس ہے ہی. اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. اب یہ ہدایت جو ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، یہ ایک نعمت ہوتی ہے، لہذا ایک پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے. وہ تو نگیٹو تھے دو جن کو دور کرنا تھا. اب یہ تیسرا جو ہے یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے. اللہ کی طرف سے کچھ دیا جاتا ہے. تو کیا دیا جاتا ہے؟ ہدایت. اور جس کو ہدایت مل جائے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، ایسا آپ سمجھیے وہ کامیاب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ ہدایت. لیکن ہدایت سے بھی اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، وہ رحمت ہے. آپ کہیں گے ہدایت اور رحمت، ہدایت بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی ہے. آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے لیکن فلسفیانہ بات ہے یہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی اس منزل کی بھی جو جنت جس کا نام ہے، اور اس دنیا میں ہدایت دیتا ہے شاہراہ مستقیم کی. اس دنیا میں وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت صاف شفاف سیدھا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس جنت کا راستہ کے فیصلے کرتا ہے
تو ہدایت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس دنیا سے شروع ہوتی ہے، اور آخری اس مرحلے تک ہوتی ہے جب تک وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہر لمحے ہدایت کا محتاج ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، انسان ہر لمحے اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ پل صراط پر بھی ہدایت نہ ملی اگر تو گر جائے گا اس میں، جہنم میں، اور اس لیے وہ جب تک جنت نہیں پہنچے گا تو وہ یہی اللہ سے مانگتے رہیں گے وہ لوگ، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دے۔ اور آخری چیز جس کو اس سے بھی بڑا درجہ ہے وہ ہے رحمت۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ انسان اپنے اعمال پر، اعمال کے نتیجے میں، اعمال کے انجام کے بدلے کے اس میں جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، رحمت سے جائے گا۔ کیونکہ اگر حساب کتاب ہمارا لے لیا گیا تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ عائشہ جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ قرآن میں تو ہے کہ حساباً یسیرا، ہم اس کا حساب آسان لیں گے، کہ نہیں، یہ تو صرف اعمال نامہ پیش کرنے کا معاملہ ہے، حساب لے لیا تو مارا جائے گا۔ یعنی ایک تو اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا، بات ختم، اس سے کچھ نہیں پوچھا، اگر پوچھ لیا گیا تو مارا گیا۔ صحیح بات ہے یہ۔ تو پھر ایک بار پوچھا کہ کوئی شخص، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ تو میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے ڈھانپ نہ لے۔ تو اللہ کا رسول بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اپنے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے لیے مقدر ہیں، جو آپ کے لیے ہی ہیں، اس میں دو رائے نہیں، اور جو میرے اور آپ کے لیے ہیں وہ بھی ہمارے لیے۔ ہم بھی اپنے عمل سے نہیں جا سکتے جنت میں، نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا۔ میں تو آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، ہاتھ کا، کان کا، کسی چیز کا حق میں اور آپ کوئی ادا نہیں کر سکتا، لہذا اپنے عمل کی بنا پر ہم یہ کہیں ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، نہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ عمل بھی نہ کریں، عمل تو کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ اللہ کی رحمت تو ہوگی تو سب جنت میں چلے جائیں گے تو لہٰذا عمل تو کرو مت، بہت غلط بات ہوگی یہ تو، کیونکہ اللہ کی رحمت عمل سے متوجہ ہوتی ہے، اس کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو رحمت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے اللہ کی، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ مطلب تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ رحمت کی بات ہے۔ یہ تو بات ہوئی چار، دو منفی، دو مثبت، دو ظاہر، دو باطن، اس طریقے سے بتائی میں نے آپ کے سامنے۔ اور اب میں محققین نے ایک اور بات کہی، امام راضی اس میں خاص طور سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان چار چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت سے فرمائی ہیں، انسانی نفس کے جو کمال درجے ہیں ان کا ذکر ہے، درجے کا کمال کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس میں سلولی جو ایولیوشن ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے نیچے سے اوپر تک، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی اور دوسری سے تیسری سیڑھی، تو کمال درجات کا ذکر ہے، ایک انداز سے کہا۔ اب یہ ایک مبہم سی بات ہے۔ پھر ایک بات امام راضی نے کہی آخری، وہ میں سنا کر کے بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ چار باتیں اس کے اندر ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے جس کا تعلق ہے، میں اس پہ سمجھاؤں گا آپ کو، پہلی بات جو ہے اس کا تعلق شریعت سے ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ موعظہ ہے۔ موعظہ نصیحت، نصیحت ظاہری کمزوریوں کے لیے اس کی اصلاح کرنے کے لیے کی جائے۔ اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جو راستہ دکھایا اس کا نام کیا ہے؟ شریعت، شریعت، شریعت۔ پھر باطنی چیزوں کو، باطنی کمزوریوں کو، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو انسانوں نے راستہ سیکھا، پڑھا اور بنا لیا دنیا میں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ پہلی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز جو تھی ظاہری بیماریاں، کمزوریاں، خرابیاں، نقائص، ان کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام حقیقت میں شریعت ہے، وہ ہے ہی شریعت، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے، میں نے یہ نہیں کہا وہ اچھا ہے غلط ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے انسان کی باطن کو، باطنی خرابیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بتایا، صوفیزم ہے وہ، حالانکہ ان میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، بہت سی خرابیاں بھی ہیں، لیکن احسان ان میں اچھا ہے۔ احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان تھا۔ یعنی اس چیز کو ڈیولپ کرنا، اپنی باطنی خامیوں کو دور کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ طریقت۔ اب تیسری بات آئی، پھر فرمایا ہدن۔ انہوں نے کہا ہدن معرفت ہے اور رحمتن
حقیقت خود میں بتا گیا. پہلے بتایا میں نے شریعت، پھر بتایا میں نے طریقت، پھر میں نے بتایا معرفت، اور چوتھی چیز حقیقت. حقیقت کو ہم نہیں سمجھیں گے. یہ حقیقت ظاہر ہے کہ حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ تو وہاں جا کر کے ہمارے سامنے کھلے گی جب وہ حقیقتیں پوری سامنے آ جائیں گی. یعنی مرنے کے بعد جب اللہ رب کریم اپنے بندوں کو اس جنت میں پہنچا دے گا تو حقیقت تو وہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ حقیقت تو وہی ہے، کیونکہ اللہ اپنا دیدار کرا دے گا وہاں. سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے. اب جس رب کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے اس کا دیدار ہو جائے، حقیقتوں کا اظہار ہے، حقیقتوں کا مینیفیسٹیشن ہے. اصلی حقیقت کا اظہار وہاں ہے تو اللہ کی رحمت سے ہوگا، اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اس میں چار، اس میں ایک بات اور کہی ہے انہوں نے. حقیقت کیا ہوا؟ پہلی ہے آپ کی شریعت، طریقت، پھر تیسری معرفت، اور پھر اس میں کہا حقیقت، اور اس کے بعد بتایا اس میں پھر اور جو درجے آتے ہیں وہ ہے نبوت اور خلافت. نبوت ان بندوں کے لیے اللہ کے جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیے، حضور نبی اکرم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہ نبوت ان کو ملا درجہ. بہت بڑا درجہ ہے. ظاہر ہے ہم لوگوں کا درجہ تو یہیں ختم ہو گیا، کیونکہ بندوں کا درجہ آخری جو ہوتا ہے وہ خلافت کا ہے. خلافت ایکچولی بات یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت پہلے بھی ملی ہوئی تھی جب جنت عدن میں تھے. وہ بس ایک بات ان سے کہی، وہ خلافت جو تھی ایسی تھی کہ ذرا ایک امتحان تمہارا لیں گے. وہ امتحان یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے اس کے قریب مت جاؤ. بس اتنی سی بات. ان سے غلطی ہو گئی. کہا اچھا ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی، اب اس کو ریکٹیفائی کرو، نیچے جاؤ. اب ہماری جو ہے ابتلائی خلافت ہے، امتحانی آزمائشی خلافت ہے. حقیقت ہے لیکن ہمارا مقام وہی ہے جو عدن کا تھا مقام. یعنی ہمارے لیے ہے وہی، ہم اس کے وارث ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے وارث ہیں ہم لوگ. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس غلطی کو ریکٹیفائی کر لیں. جو غلطی ہمارے ابا سے ہو گئی ہم سے ہی ہوئی ہے، وہ ایسی بات تھوڑی ہے. تو پھر ہم کو جنت الفردوس ملے گی، اس سے بھی اچھی جنت مل جائے گی. قرآن میں یہی کہا ہے کہ وارث ہیں یہ جنت الفردوس کے. سورہ مومنون کی آیتیں آپ پڑھیے گا تو آیا تو ہے جنت عدن سے. یہ آپ بائبل پڑھیے تو اس میں ذکر ہے کہ حضرت آدم ایڈن میں تھے. عدن جسے ہم کہتے ہیں قرآن میں، تو وہ جنت ہی ہے. جنت کئی ہیں آپ کو پتہ ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا، حدیثوں میں بھی آتا ہے. لیکن جس جنت کے مومن وارث ہوں گے وہ جنت الفردوس ہے. تو بہت ہی بڑا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو اب اس میں ڈیولپمنٹ ہوا، آگے بڑھا نا وہ بھی. یعنی اے میرے بندو، میں تمہارے دادا سے غلطی ہوئی تھی، ادنے سے وہ آئے تھے، تم اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو اس سے بڑا درجہ تم مل جائے گا. تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے. اگلی آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیجئے اے نبی اکرم بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. اللہ کے فضل پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کون نہیں خوش ہوتا؟ کہتے بھی ہم یہی ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. خوشی کے موقع پر بھی خوشی کے موقع ہی پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. صاحب حقیقت یہ ہے سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ یہی بات بتائیے کہ یہ ہے یعنی کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مینیفیسٹیشن ہے. سب سے بڑا مینیفیسٹیشن اس دنیا میں جو ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں. تو جب سب سے بڑی نعمت ہے یہ تو فلیفرحوا، اس پر خوش ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے پڑھتے وقت جو ہے اوب جاتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے ہیں، مارے باندھے پڑھتے ہیں، سوتے ہیں. عجیب حالت ہے. اب ہم اس آیت کے کہاں مزاق بن رہے ہیں کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہاں مسلمان، ہم بھی مومن ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اس چیز پہ. اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس کی طرف توجہ دے کر اس پر خاص ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہوا خیر مما یجمعون. دنیا میں لوگ مال و در و کیا کیا چیزیں جمع کر رہے ہیں، لیکن سب ہیچ ہیں، سب چیزیں فانی ہیں. یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. صرف اللہ ہی باقی رہے گا
ہر چیز فنا ہو جائے گی. لہذا فنا ہونے کے لیے مال و زر ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے کے لیے اور فنائی ہوگا. صرف اللہ کا کلام یہ باقی رہے گا, اللہ کی صفت باقی رہے گی, اللہ باقی رہے گا. اللہ باقی من کل فانی. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اپنے کلام پر یقین کرنے کی توفیق عنایت فرما دے, اور اس کے صدقے اور طفیل میں مجھے اور آپ سب لوگوں کو معاف کر دے. مجھے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے فیصلے فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.